بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے مسلم لیگ کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون کے 13 ارکان اسمبلی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی اہم ڈیٹیل ہے۔ مسلم لیگ نون جو دن بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اب ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور وہ کارروائی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے۔ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جو کہتے تھے ہم نے استعفے نہیں دیے، اب وہ استعفے واپس لینے پہنچ گئے ہیں، اور اس کے اوپر بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کو ایک اور نئی وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کریں گے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف آج تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور یہ وہ کیس ہے جس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، نصرت شہباز، رابعہ عمران اور ہارون یوسف اور باقی لوگ اس میں، جویریہ علی، 2 بیٹیاں، 1 بیوی، 2 بیٹے اور 1 داماد شہباز شریف کے، وہ اس کیس میں ملزم ہیں۔ اور یہ اس کیس سے ہٹ کر ہے جو منی لانڈرنگ کی 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس فائل کیا ہوا ہے ایف آئی اے نے۔ یہ اس سے ہٹ کے کیس ہے جس میں آج تحریری حکم نامہ نیب عدالت کے جج جواد الحسن صاحب نے جاری کیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو کرک کی گئی ہے پراپرٹی شہباز شریف کی بیوی کی، بیٹی کی، داماد کی اور بیٹے کی، اس کے بارے میں عدالت نے کہا ہے کہ اس کو کرک کر کے اس کی رپورٹ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی کارروائی کو یا کسی بھی کارروائی کی رپورٹ کو عدالتی جو ہے وہ فائل کا حصہ بنا دیں۔ جب کوئی چیز عدالتی فائل کا حصہ بن جاتی ہے، وہ پھر ایک پبلک ڈاکومنٹ بن جائے گی، اور پھر اس کی ہم کاپیاں لے کے آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ کہاں کہاں ان کی کتنی پراپرٹی تھی اور کیسے کیسے وہ کرک ہوئی ہے۔ اور اب اس کرکی کو چیلنج کرنے کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ ان کو آنا پڑے گا، ان کو اپنا جو اشتہاری پن ہے وہ ختم کروانا ہوگا، اور اس کے بعد جا کے ان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ اور ساتھ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ بڑے موقع دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گنہگار ہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گنہگار ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے اور جرم کی وجہ سے وہ عدالتی پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اس لیے ان کی یہ جو جائیدادیں ہیں وہ کرک کی گئی ہیں۔ عدالت نے ساتھ جو ایویڈنس دی گئی تھی پچھلی تاریخ پر، جو سیکٹری تھے پنجاب اسمبلی کے، ان کی طرف سے بھی، اور جو الیکشن کمیشن کے اہم جو ہے وہ افسر پیش ہوئے تھے، ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو جرح کی گئی ہے، عدالت نے وہ بھی اپنے تحریری حکم نامے کا حصہ بنائی ہے۔ اس میں ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں، اصل ایویڈنس کیا تھی، اس کے اوپر جو امجد جو پرویز صاحب ہیں انہوں نے کیا جرح کی، کون کون سے سوالات تھے، کن سوالوں پر اعتراضات کیے گئے اور کیا کیا معاملہ ہوا۔ اور پھر عدالت نے یہ بھی لکھا کہ شہباز شریف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو فیسیلیٹیز نہیں مل رہی، لیکن عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ ریٹن درخواست دے سکتے ہیں، آپ زبانی کلامی عدالت میں بات نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگلی تاریخ پر مزید 2 گواہوں کو ہم نے طلب کیا ہے، اور اگلی تاریخ پر جو گواہان ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اور ان کی جو سماعت ہے وہ ان پر کی جائے گی۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کیس کو جلدی وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نیب کو کہا ہے کہ وہ ہر تاریخ پر 2 گواہ عدالت میں پیش کریں، اور دونوں گواہوں پر جو ہے وہ ملزمان کے وکلاء جرح کریں گے تاکہ ہم یہ اس معاملے کو وائنڈ اپ کریں۔ تو یہ منی لانڈرنگ کیس میں آج تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ کرکی کے جو عمل درآمد رپورٹ ہے اب وہ حصہ بنے گی ریکارڈ کا۔ دوسری طرف 2 لوگ ہیں، 2 ایم این ایز ہیں جنہوں نے اپنے استعفے، جاوید عباسی اور محمد سجاد اوان۔ محمد سجاد اوان کو آپ جانتے ہیں، یہ صفدر اوان کا بھائی ہے، اور یہ کے پی کے سے ایم این اے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پارٹی قیادت ہے اس کو واٹس اپ کیا تھا استعفیٰ۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، استعفیٰ وہی ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیتے ہیں A to Z، اور آپ کے سگنیچرز ہوتے ہیں اور بائی ہینڈ دیتے ہیں، وہ استعفیٰ ہے۔ واٹس اپ پہ استعفے دینا یا جو ہے وہ ٹائپ کروا کے استعفے دینا وہ استعفیٰ نہیں ہوتا، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجاد اوان کہتے تھے کہ میں نے تو ریزائن دیے ہی نہیں ہے اسپیکر کو، جب میں نے ریزائن نہیں دیا تو میں ان سے ریزائن لینے کیوں جاؤں، یا میں ان کے پاس پیش کیوں ہوں جب اسپیکر اسمبلی نے ان کو طلب کیا تھا۔ آج دونوں لوگوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس گئے ہیں اور ان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارے ریزائن واپس کیے جائیں۔ ابھی دسمبر نہیں گزرا اور ابھی ان کی ڈیڈ لائنز ختم نہیں ہوئیں، اور یہ استعفے واپس لینا شروع ہو گئے ہیں، اور آگے
یہ جو شعبہ قانون ہے سیکریٹریٹ کا، جو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کا شعبہ قانون ہے، اس نے اس بات کی آج تصدیق کی ہے کہ یہ دونوں ارکان آئے تھے اور یہ اپنے استعفے زبانی واپس لینا چاہتے تھے، اور عدالت نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو جو زبانی استعفے وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے، اور آپ نے اگر استعفے لینے ہیں تو ریٹن درخواست لے کر آئیں۔ درخواست میں تو آپ لکھیں گے نا کہ ہم نے فلاں تاریخ کو جناب کو ریزائن جمع کروائے تھے، اب وہ ریزائن کیونکہ ہماری پارٹی کا موڈ چینج ہو چکا ہے اور وہ تھے جھوٹے اور وہ ریزائن دینا نہیں چاہتے تھے، ہم ان کی باتوں پر اعتماد کر بیٹھے اور وہ اعتماد کرتے کرتے ہم نے ریزائن آپ کو بھجوا دیا، اور وہ ریزائن آپ پکے ہو گئے وہ ریزائن ہمارا منظور کرنے کو، تو ہم جناب سے مہربانی کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ یہ ریزائن ہمیں واپس دیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یا تو آپ اس کی جو ہے وہ درخواست دیں گے تحریری، تو ٹھیک ہے، تحریری درخواست نہیں دیں گے تو زبانی درخواست پہ آپ کو یہ واپس نہیں ملنے والے، اور یا پیش ہوں گے یا تحریری درخواست دیں گے، نہیں تو جو شک ہے اور رول 43 ہے اس کے تحت ہم ان ریزائنز کو قبول کر لیں گے، منظور کر لیں گے، اور پھر آپ کے پاس آپشن نہیں بچے گی۔ اب یہ مسئلہ بن گیا ہے نون لیگ کے لیے، اور نون لیگ کافی پریشان ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جائیں کدھر۔ وہ جو ہے وہ تحریری درخواست دیں گے تو وہ جو 3 دن سے ڈرامہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے تو ریزائن دیے ہی نہیں اسپیکر کو، وہ ان کا بانڈا پھوٹ جائے گا، نہیں دیتے تو وہ منظور ہو جائیں گے۔ اب ایک کام تو ان کو کرنا پڑے گا، یا ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے، کسی ایک طرف ان کو جانا پڑے گا، نہیں تو یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ایک اہم صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کی جو بڑی مصدقہ جو ہے وہ خبریں ہوتی ہیں، رانا عظیم، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور باقی ذرائع کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2 دن پہلے نون لیگ کے 13 صوبائی اسمبلی کے ارکان نے جو ہے وہ جو ایک سینئر جو لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور بڑے جو ہے وہ تگڑے قسم کے وزیر ہیں صوبہ پنجاب کے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے، ان کے ساتھ 13 ارکان اسمبلی نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات یہ ایک فارم ہاؤس پر ملاقات ہوئی ہے، اور جو رانا عظیم ہے اس نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر جو ہے وہ میں غلط بول رہا ہوں تو اس کو آپ آ کر میرے چینل پہ میرے سامنے بات کر سکتی ہے نون لیگ کے نالج میں ہے کہ کس کس نے ملاقات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان 13 لوگوں نے ملاقات کی ہے، اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں جب ریزائن دینا ہے، ہم نے اپنی پارٹی کو ریزائن بھجوا دیا ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر یہ ریزائن جاتے ہیں اسپیکر کی طرف، جو اسپیکر جو پنجاب اسمبلی ہے ان کی طرف یہ ریزائن جائیں گے تو ہم وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور ہم اپنے ریزائن واپس لے لیں گے، اور اگر یہ ریزائن نہیں جاتے تو تب تو اس کا مطلب ہے یہ ریزائن دینا نہیں چاہتے۔ اگر یہ ریزائن دینے کی طرف جائیں گی پاکستان مسلم لیگ نون تو ہم بغاوت کریں گے، اور ہم اسپیکر سے کہیں گے کہ ہمارے ریزائن جو ہے ہم نے ان کو ریزائن اس لیے نہیں دیا تھا، اس لیے ہمارے ریزائن قبول نہ کیے جائیں۔ اور رانا عظیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ان کو ٹکٹ جو ہے وہ گارنٹی دی گئی ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، اور اس ٹکٹ کی گارنٹی پر یہ سارا معاملہ طے ہوا ہے، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف 13 نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو اس وقت نون لیگ سے باغی ہو چکے ہیں، اور نون لیگ کا فیوچر بھی ان کو نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کے نالج میں ہے کہ کون سے 13 لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے، اور جب سوال پوچھا گیا کہ ان کے خلاف نون لیگ کارروائی کرے گی تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے پہلے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی ہے جن کو شوکاز جاری کیا گیا تھا، جو پہلے 5-6 لوگ ملے تھے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار، ان سے ملاقات کی تھی اور ان کو شوکاز جاری ہوا تھا، اس شوکاز کے بعد کوئی کارروائی کی ہے ان کے خلاف؟ اگر کارروائی کی ہوتی، ان کو ڈی سیٹ کیا ہوتا تو اب ضمنی الیکشن ہوتے ہیں نا، وہ 6 کے 6 لوگ آج بھی اپنی سیٹوں پر ہیں اور وہ سیٹیں ان کی قائم ہیں، اور ان میں ایک جلیل شرک پوری نے اپنا استعفیٰ بھی اسپیکر کو دیا ہے کنڈیشنل کہ اگر باقی نون لیگ دے دے تو میرا استعفیٰ بھی قبول کر لیجئے گا، نہیں تو نہ کیجئے گا۔ تو یہ نہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سینٹ میں جنہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ایک تحریک لے کر آئے تھے، اس میں جنہوں نے نون لیگ کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے لوگوں نے ووٹ کیا تھا، اس کے بارے میں بلاول اور مریم نے کہا تھا ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، کوئی کارروائی کی ہے؟ تو جب ان کے خلاف کارروائی نہیں کی تو ان 13 لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اب نون لیگ کو یہ بات نظر آ گئی ہے، اور تبھی مریم نواز نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہم عمران خان کا ضمنی الیکشن میں مقابلہ کریں گے۔
ان کو یہ علم ہو گیا ہے کہ ہمارے لوگ ریزائن نہیں کرنا چاہتے، شہباز شریف گروپ ریزائن نہیں کرنا چاہتا، مریم نواز کے ساتھ جو چند لوگ ہیں وہ ریزائن کر بھی دیں گے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا، اور کھل جائے گا یہ کام، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ کتنے پانی میں ہے اور یہ کتنے اکٹھے ہیں، کتنا ان کا اتحاد ہے اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب اس کے خوف کی وجہ سے بھی مریم نواز کبھی ریزائن کی طرف نہیں جائے گی، اور انہوں نے یہ معاملہ مولانا فضل الرحمان پر چھوڑ دیا ہے کہ مولانا دیکھیں گے کہ آیا ان کے جو خلاف کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ریزائن دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ اب ان سارے معاملات کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔